روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ، اور چند سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان سوالات کو یہاں موجود علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے مفید جوابات، ان کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک یہ پسند کیے جانے والا سلسلہ ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے ناظرین گرامی بہت اہم موضوع ہے۔ عفو و درگزر آج ہمارا موضوع ہے، یعنی کہ معافی۔ آج ہم اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہیں تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، بات بات پر لوگ ریش ہو جاتے ہیں، بات بات پر بالکل اس طرح دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ جیسے جانتے ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوگ اقدام قتل تک پہنچ جاتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں۔ بہر صورت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کلمہ گو ہونے کے ناطے کہ ہم اس غفور الرحیم کے بندے ہیں کہ جو درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ لیکن ہم میں اگر ہم دیکھیں تو ترحم کتنا ہے، ہم میں رحم کی کیفیت کتنی ہے دوسروں کے لیے، تو پھر ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کیفیت کیا ہے یا ہمارے رویے دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ بہر صورت آج عفو درگزر جو ہے آج ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف روحانی شخصیت، ممتاز و معروف دینی اور علمی شخصیت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین۔ گزشتہ ماہ آپ ماشاءاللہ پاکستان سے باہر رہے تبلیغی دورے کے حوالے سے، اور پھر پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ایک بار پھر ہمارے پینل کی زینت ہیں۔ بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور بہت پسند کی جاتی ہے آپ کی گفتگو کو، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم اور بڑی باغ و بہار شخصیت علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، ایک بار پھر آپ ہمارے پینل کا حصہ ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے ایک بار پھر آپ کے ساتھ پروگرام کر کے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسے محقق، ایک ایسے ریسرچ اسکالر کے جو ماشاءاللہ دینی حلقوں میں بھی ماشاءاللہ اور عصری علوم کے حوالے سے جو حلقے ہیں ان دونوں حلقوں میں بہت معتبر نام، اور ماشاءاللہ دینی حوالے سے تو ماشاءاللہ آپ کی اسپیچز کو، آپ کی تقاریر کو اور آپ کی تصانیف کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں جناب عفو و درگزر کی فضیلت۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہمارے سمجھ آ جائے تو یقیناً ہمارے رویوں میں بھی وہ چیز آ جائے گی، ہمارے مزاج میں بھی شامل ہو جائے گی۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفو اور درگزر ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے سے یہ فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پر غصہ اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور یہ موضوع جو رکھا ہے، جس نے بھی رکھا، آپ نے رکھا، یہ جو بھی یعنی بڑے اچھے وقت پر، یعنی اس کو مناسبت کہتے ہیں، اس مناسبت سے رکھا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، متعدد مقامات پر ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خود سیرت میں آپ دیکھیں، جا بجا ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا رہنما بنا لیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گردن مبارک میں ایک چادر جس کے کنارے موٹے تھے، ذرا کھردرے جیسے ہوتے ہیں، تو ایک عرابی آیا اور اس نے زور سے گھسیٹا پیچھے سے، بے ادبی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ، اور آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس مال میں سے میرا حق دو، یعنی جو مال غنیمت تھا۔ یعنی ایسے وقت میں تو آدمی کو غصہ آ جانا چاہیے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار کی گردن مبارک میں نشان آ گئے، اس تیزی سے اور غصے میں اس نے کھینچا،
لیکن آپ کا حلم، آپ کی بردباری اور آپ کا عفو درگزر کہ سرکار نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا دی اور فرمایا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کر دے دو۔ فرماتے کہ ہم حیران رہ گئے کہ ایسے وقت میں غصہ آنا چاہیے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس مال میں سے اس کو دے دیا اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یعنی اس قسم کے واقعات جا بجا ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چیز اختیار کریں تو یہ ساری چیزیں اس میں ختم ہو جائیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور ایسی تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم اس بات کے لیے الحمدللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، اس کی عبادت گزار ہیں کہ جو غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہمارے مزاج جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسے وہ ترحم نہیں پایا جاتا جو ہونا چاہیے ایک بندہ مومن میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ بالسیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام، اس کتاب لا ریب فیہ، اس صحیفہ رحمت قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو بار بار آپ کو اس چیز کی تاکید ملے گی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سراپائے رحمت فرمایا، بے شک، اور حضور کو جو رعوف اور رحیم فرمایا، اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ آپ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ لین اور نرم ہیں۔ وہ آقائے کریم، وہ رعوف الرحیم اور وہ سراپائے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہی فرمائی، یہی سبق دیا، یہی اسلوب سکھایا، اور اس نہ صرف زبان کے ذریعے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے۔ فتح مکہ کا وہ دن سب کے سامنے تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، حضور علیہ السلام کے پیارے چچا کو نعوذ باللہ بڑے ظلم طریقے سے شہید کیا، لیکن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کسی پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی کچھ نہیں۔ مکہ کا تاریخی جملہ، حضور تاریخی جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا یہ ہوتا ہے، جبکہ اہل مکہ کا معاملہ کچھ اور تھا، ان کے ذہنوں میں کوئی اور بات تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، کیسا قتال ہوگا، کس طرح کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں قرآن کا ضابطہ بیان کر رہا ہوں، سورہ نمل کے اندر یہ فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بھی بادشاہ فاتح بن کر کسی بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کو، بچوں کو قتل و غارت کرتے ہیں، اور وہ اپنی فتح کا اعلان اور جشن اس انداز میں مناتے ہیں کہ ہم فاتح بن کے آئے ہیں۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم اور حضور کا فضل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی اسلوب سکھایا، یہی زندگی کا طریقہ سکھایا، اور حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے مزاج میں، طبیعت میں عفو درگزر پیدا کرو، معافی۔ فرمایا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دے گا اور بڑا طاقتور ہوگا۔ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ بالسیئۃ، فرمایا کہ برائی کا جواب تم اچھائی کے ساتھ دو، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو تم اچھائی سے مٹاؤ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں دشمنی در دشمنی، بالکل، کہ یہ میرا پہاڑ تھا، یہ میری زمین تھی، یہ میرا علاقہ تھا، نسل در نسل خاندانوں کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا وہ عداوت محبت کے اندر بدل جائے گی، اور وہ جو تمہارے دشمن تھے وہ تمہارے پکے اور سچے دوست بن جائے گی۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، برائی کا جواب برائی سے دینے سے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صرف ایک جملہ کہہ کے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آگے جائیں گے ہم، کہ ہمارے ہاں زمانے کی ریت یہ ہے، زمانے کا مزاج یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کرو، اور آپ جو ہے اگر آپ جھک گئے، آپ نیچے ہو گئے، آپ نے بات کر لی یا کوئی معافی آپ نے مانگ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹیٹس نیچے ہو گیا اور آپ کمزور پڑ گئے۔ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی اختراع ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارے تخیلات و خیالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائی، حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، عاجزی اختیار کر لو۔ فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ۔ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ تم نیچے ہو جاؤ گے، اللہ کے حبیب بشارت دیتے، فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بظاہر عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو، رب تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ناظرین، اگر اس کلیے کو سمجھا جائے کہ آیا جو طاقتور ہے وہ بدلہ لے لے گا اور جو معاف کر رہا ہے وہ بزدل ہے، یہ غلط ہے، چونکہ سب سے زیادہ طاقتور ذات جو ہے، سب سے زیادہ جو احکم الحاکمین ہے جو رب تعالیٰ کی ذات،
وہ اپنے بندوں کو معاف فرما رہی ہے اور وہ عفو درگزر والا معاملہ فرما رہی ہے اور تمام نعمتوں کا نزول فرما رہی ہے. تو ہمیں اس بات سے بھی ذرا وہ رکھنا چاہیے, لحاظ رکھنا چاہیے اپنے سامنے والے کے ساتھ کہ ہم بھی اسی رب کے بندے ہیں جو ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ معاف کر دینا ہی افضل ہے یا کہیں پہ بدلہ لینے کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اشرفی صاحب نے بھی اور علامہ لیاقت صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت پیرائے میں جو بنیادی مبادیات ہیں عفو درگزر کے, کتاب و سنت کے حوالے سے بہت ہی صراحت کے ساتھ آپ حضرات نے جانب اشارہ فرمایا ہے. اب یہ معافی کیا ہے, سوال یہ کہ ہم معافی تک جائیں کیوں کہ جب ہمیں کسی سے معذرت کرنا پڑے. معذرت اس وقت کرنا ہوتی ہے جب ہمارا رویہ ہمارے اپنے اختیار میں نہ ہو اور وہ اختیار کسی اور کا ہو. اب اس میں دو صورتیں ہیں. اگر رویہ ہمارا درست ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری روحانی تربیت یا ہمارے قلب پر دین کا اثر ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کی ایذا رسانی کا سبب نہیں بنتے. اور اگر ہمارے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کو یا مومن کو یا کسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے, ضرر پہنچتا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جب تک وہ معاف نہ کر دے, احادیث اس بات کی گواہ ہے, تو جب تک وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک اس کا حق ہم پر رہے گا, یہاں تک کہ اگر مر بھی جائے تب بھی وہ اس کا استحقاق رہے گا. اب یہ سارا ایک جو سیٹ اپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل بیہیویئر یا نفسیاتی رویہ, سلوکیت, خاص ٹرم تو استعمال نفسیات کی جو ہوتی ہے وہ سلوکیت کی ہے, بیہیویئرزم, اور یہ پوری ایک سائنس ہے. آج کے دور میں جو لوگ برتن توڑتے ہیں, کپڑے پھینک دیتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, بلا سبب اشتعال میں آتے ہیں, کسی لفظ کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی ہی مرضی کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کے مطابق کہ بس یہ میری سچویشنل سیٹ اپ ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پری ازمپشن, کسی چیز کو پہلے سے تصور میں لے آنا, اسٹیریو ٹائپ کہلاتا ہے. یعنی کسی شخص کے متعلق یہ تصور کرنا کہ یہ شخص بس برا ہے, اس لیے برا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ ساری برائیاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ساری برائیاں, یہ سارا مزاج, یہ انتہا پسندی اور یہ شدت عرب کے اس معاشرے میں جس کو وہ غیرت کے نام پر کرتے تھے کہیں زیادہ کیا کرتے تھے آج کے مقابلے میں. یہ آج کا جو میڈیا ہے اس نے پھر بھی برائی کو بہت نمایاں کیا کہ بھائی آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ فلاں دفعہ لگ سکتی ہے, اس کے اوپر 302 ہے, 307 ہے, فلاں ہے, اور پینل کوڈ ہے, کرمنل جو ایکٹ ہے وہ موجود ہے, قوانین تو ڈاکٹر صاحب تمام موجود ہے, سارا ہے. لیکن اس زمانے میں جائیے جس زمانے میں کوئی قانون نہیں تھا, جس کو آپ کہتے ہیں لا لیسنس, جس کو آپ کہتے ہیں کہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری, یعنی نظریہ معاہدہ عمرانی کا وہ تصور جو بعد میں معاشرتی اقدار کی بنیاد بنتا ہے, جس کو روسو نے, تھامس ہابس نے, جان لاک نے تصور کو پیش کر کے آج لوگ کہتے ہیں جی یہ متمدن معاشرہ بن گیا, سیوک سینس آ گیا, اب ہمیں معلوم ہے گاڑی میں کیسے بیٹھنا ہے, کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا ورنہ غصہ کرے گا, کسی کی طرف اگر ہم نے بہت زیادہ قریب جا کر بات کر لی تو جناب استحقاق مجروح ہو گیا تو اسے ناراض ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں آج کی ہے نا, لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ اگر گفتگو کرنی ہے تو فاصلہ کیسے رکھنا ہے, اور اگر الفاظ استعمال کرنے ہیں تو الفاظ کے لیے وقولوا للناس حسنا قرآن تعلیم دے رہا ہے, اور نبی اس کی عملی تفسیر ہے. اور عملی تفسیر ایسے کہ کوئی اگر برائی کر رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, زجر و توبیخ کر رہا ہے, تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ ہے. حضور کے جو ذاتی ملازم یا جس کو غلام کا لفظ آپ کہتے ہیں, میں لفظ غلام استعمال نہیں کرتا, حضور سے محبت کرنے والے جو آپ کے خدمت گار تھے, سب نے متفقہ طور پر حضور کی بارگاہ میں جتنا عرصہ بھی گزارا, سب نے یہ کہا کہ حضور کو کبھی ہم نے ناراض نہیں دیکھا. کیا بات ہے. حضور کے چہرے انور پر کبھی ہم نے تکبر کی کوئی لکیر نہیں دیکھی. کسی نے یہ کہا کہ یہاں تک کہ اگر مجھ سے کوئی شے تلف ہو جاتی تو بخدا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کبھی ناگواری کے آثار نہ ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ بات کمپلیٹ کریں گے. ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج عفو درگزر ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جسے عام الفاظ میں معافی کہا جاتا ہے, اور عفو درگزر کا لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا, لیکن معافی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا, مجھ سے یہ ہو گیا. اور جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آیا ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی کے رویے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جو عفو درگزر کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو اس بات
کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاف کر دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ بات پیش نظر رہے تو پھر کیا کہنے. اچھا ایک سوال اور جو بہت اہم ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو غصے والا شخص ہوتا ہے, بڑا منتقم المزاج کوئی شخص ہو اگر, تو کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معافی جیسی ایک وصف ہے اس سے یہ خوبی جو ہے عفو درگزر کی, اس سے وہ عاری ہوتا ہے؟ غصے والا شخص جو ہے اصل میں اس میں دیکھیے کئی کیفیتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز جو ہے نا فی نفس ہی آپ اس پر حرمت کا وہ نہیں لگا سکتے. اب دیکھیں غصہ اگر غلط بات پر آئے تو صحیح, مثلا یہ کہ ہمیں غصہ آنا چاہیے اس وقت کہ جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو, ٹھیک, بالکل اس وقت درست ہے, اس وقت حرام نہیں. غصہ آنا چاہیے اس وقت کہ اگر حقوق اللہ یا حقوق العباد کو قصداً اس کو تلف کیا جائے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے. صحابہ کرام اگر کی گستاخی کر رہا ہو, اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہو, یہ ساری چیزیں ہیں نا اس میں. لیکن اس کے برعکس اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یعنی خواہ مخواہ کا غصہ آ رہا ہے آدمی کو, کسی معمولی سی بات ہے تو اس پر غصہ آ رہا ہے, کوئی جائز بات ہے اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے, یعنی ذرا سا کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس پہ غصہ آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی. اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ غلط ہے کہ اس میں کیا ہے کہ پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے. تقدیم و تاخیر پر غصہ آ جائے, جناب مجھے تو پروٹوکول ہی نہیں ملا, آپ نے تو مجھے ویسا استقبال ہی نہیں کیا جیسے میں جا کے میرا کرنا ہے. بالکل. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز بزرگوں نے یہ بتائی کہ آپ کا کوئی غلام ہے, کوئی نوکر ہے, آپ مجازی طور پر اس کے مالک ہیں, تو آپ اس کی حکم دوری برداشت نہیں کرتے, فوراً آپ غصے میں آ جاتے اور اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں یا اس کی تنخواہ کم کر دیتے ہیں. تو اس وقت آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کا بھی کوئی مالک ہے, اس کو بھی تو غصہ آ سکتا ہے نا. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے تو وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا, غفور الرحیم. اگر یہ چیز انسان کے ذہن میں آ جائے تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے. اچھا دوسری چیز کیا ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ انتقام پر قادر ہونا پھر معاف کر دینا, اور ایک چیز ہے کہ انتقام پر آپ قادر ہی نہیں, یعنی ایک ایسے آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کہ جو آپ سے زیادہ طاقتور ہے, جس سے آپ انتقام لے ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا چلو میں نے معاف کر دیا, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, اور تو آپ انتقام ہی نہیں لے سکتے. لیکن صبر کا اجر تو ملے گا نا, اجر تو ملے گا آپ کو. وہ تو ظاہر ہے, صبر کیا اس نے کہ بھائی ہاں نہیں یہ تو ہے, جب آپ پر ظلم ہو, آپ مظلوم ہیں, آپ کو اجر تو ملے گا. لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ مکمل اختیار رکھتے ہیں کہ آپ اس کو سزا دیں, آپ اس سے انتقام لیں اور اس کے بعد آپ درگزر کر دیں, تو پھر اجر کا باعث ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تو ایک شخص آ کے آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا, برا بھلا کہتا رہا, آپ خاموش رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما. جب کافی وہ کہہ چکا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا. جیسے ہی آپ نے جواب دیا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اب انہوں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ سرکار کو ناگوار گزرا. فوراً گئے حضور کی بارگاہ میں, بادب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, سرکار یہ معاملہ. فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا, اور جیسے ہی تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی وہاں سے اٹھ گیا. کیا بات. آپ دیکھیں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, ان کا حلم, ان کی بردباری. اچھا انہوں نے اپنے عمل سے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر قادر تھے کہ جن جن لوگوں نے ان کے شان میں گستاخیاں کی, اذیتیں دی, تکالیف دی, ایک اشارہ کرتے تو سب کچھ ہو جاتا, لیکن عفو درگزر کیا اور سب کو معاف فرماتا. تو سب سے بڑا اسوہ حسنہ تو سرکار کی عمل, حضور کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اس چیز کو اپنا لیں کہ ہم قادر ہیں اور پھر ہم معاف کر دیں, تو اس میں اجر و ثواب بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے اور معاشرے میں امن اور اچھی بھی. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا, کوئی شخص عفو درگزر سے کام نہیں لیتا, معافی نہیں دیتا بآسانی, اور وہ عبادت گزار بھی ہے جناب, اور عبادت بھی کر رہا ہے, فرائض بھی ادا کر رہا ہے, حقوق اللہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے, لیکن عفو درگزر والا وصف اس میں موجود نہیں ہے, تو کس درجے میں اس کی عبادات کو شمار کیا جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے, اگر وہ اپنے فرائض کو, عبادات کو پورا کرتا ہے تو یقیناً ان عبادات اور ان فرائض کو پورا کرنا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا, اور اس کی جو اس کے ذمے جو فرائض ہیں ان کی سب کدوشی ہو جائے گی. لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو حقوق العباد کے معاملات ہیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہی فرمایا کہ دیکھو تم بھی بہت خطائیں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کتنی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کبھی تمہیں پکڑ لیتا ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. وہ جو آپ نے پردہ پوشی کی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ,
فرمایا یہاں کسی کی صدر پوشی کرو گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمہاری صدر پوشی فرمائے گا۔ تو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور نے یہ بھی تعلیم فرمائی، فرمایا ارحموا فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم اس زمین والوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، وہ آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ تو انسان کو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، اور پھر جو بنیادی گفتگو کی گئی کہ اصل چیز ہے کہ یہ جو انسان نہیں معاف کرتا ہے اس کے اندر انسان کا تکبر شامل ہوتا ہے، اور یہ تکبر اور یہ کبریائی اور یہ بڑائی اور یہ عظمتیں یہ تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، فرمایا یہ تو میرا لباس ہے، عظمت و کبریائی۔ بندہ عبد ہو اللہ کا اور وہ اپنے لیے کبریائی اور بڑائی تلاش کر رہا ہو، فرمایا میں اس کو جہنم کے اندر ڈالوں گا جو عظمت و کبریائی تلاش کر رہا ہوگا۔ فرمایا یہ میرا لباس ہے، لباس سے مرادی اللہ کی صفات ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جو لینا اختیار کرنا چاہے گا۔ دوسرا جو بنیادی چیز آپ نے فرمائی کہ انتقام، انسان کے مزاج کے اندر ایک انتقام ہوتا ہے، ایک غصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ فرمایا جو میدان کے اندر دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ ہے کہ املک نفسہ کا فی غضبی کا، فرمایا کہ جو اپنے آپ کو غصے کے اندر قابو رکھتا ہے، اگر تم قابو رکھو گے تو تم سب سے بڑے پہلوان ہو، سب سے بڑے طاقتور ہو۔ ہمارے ہاں شجاع اور طاقتور کی صفات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جلدی، میں بڑے غصے والا ہوں، میں نے بتا دیا آپ کو، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی آنر نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں، سمجھا جاتا ہے، اس کو اعزاز سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اعزاز نہیں ہے، اعزاز یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو انسان کی جبلت میں، انسان کے نیچر میں، انسان کی طبیعت میں موجود ہے، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ انسان کے اندر موجود ہے، تبھی تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز دیتا ہے۔ فرشتوں کے اندر نہیں ہے، فرشتے کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر قوت غضبیہ موجود نہیں ہے، ان کے اندر یکسوئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ انسان کے اندر ساری قوتیں رکھ کر اللہ نے امتحان میں ڈالا کہ اب تم دیکھو کہ یہ قوتیں موجود ہیں، تم کیا کرتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سیدہ فرماتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کیا ما ضرب رسول اللہ امراتن ولا خادما، فرمایا حضور نے اپنے دست کریم سے کسی خادم کو، کسی عورت کو، آج ہمارے یہاں پنجاب میں، انٹیریئر میں، ہمارے علاقوں کے اندر سب سے بڑا بہادر اس کو سمجھا جاتا ہے، اور جناب وہ تو مرد ہی نہیں ہویا، جڑا بڈی نو مارے نہیں، بیوی نو مارے نہیں، انہوں کون بہادر کہے گا؟ بہادری سب سے بڑی یہ ہے کہ جو خواتین پر ہاتھ اٹھانے والا ہو، جو کمزور لوگوں پر مارنے ظالم کو بہادر کہا جاتا ہے، ظالم کو بہادر کہا جاتا ظالم کو ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان رسول اللہ احسن الناس و اجود الناس و احسن الناس و اشجع الناس، حضور سب سے بڑے بہادر ہیں کائنات کے اندر، لیکن حضور نے کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیا بات، کسی غلام پر اور خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب، خیرکم خیرکم لی اہلی و انا خیرکم لی اہلی، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سے ہمیں چیزیں سیکھنی چاہیے، اور عفو درگزر کے معاملات جس طرح علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وقفے پہ جانے میں تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہوں گا ایک اور سوال شامل کر لیں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام طاقتوں کا، قدرتوں کا رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ معاف فرما دیتا ہے، تو کچھ فرمائیں گے کہ ہمیں اس سے کیا، اس سے میسج مل رہا ہے اس آیہ گرامی سے؟ بات سادہ سی یہ ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جو مخلوق ہے اس کے اختیار کو تو ہم کہیں تقابلی اعتبار سے لا نہیں سکتے ہیں، البتہ جو صفات کاملہ اس کی خلیفہ ہے، بنا کر بھیجا گیا نا حضرت، تو کچھ جی صفات اس میں بھی ہونی چاہیے اس میں بھی ایک اختلافی بحث ہے مفسرین کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ انسان اللہ کا ہے یا اس کی نیابت جو ہے وہ زمین پر کسی اور کی ہے۔ اس پہ ابن خلدون بھی ہیں اور دیگر لوگوں نے بھی بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور مفسرین نے بھی لکھا اس پر۔ ان سب باتوں سے ہٹ کر رب تعالیٰ کی بات تو بہت دور کی بات ہے نا، رب کے جو نمائندے ہیں وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ کو کس نے دیکھا؟ ایمان بالغیب ہے ہمارا، ایمان بالغیب، اور محبت ہم کرتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے جو اس نے فرما دیا، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب نے دیکھا نا۔ کہ حضرت علامہ صاحب نے ابھی جو حدیث کا حوالہ دیا اس میں طلبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور درد صرف یہ نہیں ہوتی کہ صرف لکڑی سے مارا جائے یا ہاتھ سے مارا جائے، جو آپ زبان سے تکلیف دیتے ہیں اور جو احساس ہوتا ہے وہ بھی ایسی تکلیف ہے کہ جس کو دیکھنے والا دیکھ نہ سکے لیکن محسوس کرنے والا مر جائے۔ اگر کچھ احساس کرنے والے لوگ ہوں تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے اس لیے کہ وہ تو
70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ़ फरमा देते हैं। और इख्तियार का ये आलम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह कर के अल्लाह ने जो कुछ दिया है हुजूर उसको बांटते हैं। बेशक। तो बांटने से मुराद शरीयत भी है, बांटने से मुराद जो दुनियावी माशी और माशरती निज़ाम है वो भी है। और इन सब से हटकर हुजूर ने जो निज़ाम अखलाकियात अमली तौर पर, क्या बात है। आज मिल्लत इस्लामिया इसलिए ज़बू हाली का शिकार है कि मिल्लत इस्लामिया हुजूर के अखलाक करीमाना को सिर्फ हवालों के लिए इस्तेमाल करती है और मरूब करने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना सदका है। क्या बात। किस माशरे ने लिया? उस माशरे ने लिया, आई हेल्प यू, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। इंसान वो भी हैं, गमज़दा वो भी होते हैं, फिर तकलीफ उन्हें भी होती है, लेकिन हुजूर के अखलाक करीमाना पर पूरी तहकीक करने के बाद ये लोगों ने वहाँ देखा उस माशरे में कि मुसलमान कैसे दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे और कैसे कामयाब हुए, इनका निज़ाम माशियात क्या है, निज़ाम अदल क्या है, उस जानिब में आ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वक्त बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा दे, और फरमाता है बेशक। हम ये समझते हैं कि हम किसी फ़र्द को कत्ल कर दें, कोई बात नहीं, क़िसास और दियत का निज़ाम है। हम अपनी ताकत के नशे में, चूँकि हमारे पास ज़मीनी ताकत है, ज़मीनी क़ुव्वत है, किसी नौजवान बच्चे को मार दे नौजवान बच्चे को गोली मार दे, पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा, और अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए हैं। बिल्कुल। इस एहसास को अपने ज़हन से निकाल दिया है कि इस ज़मीन के निज़ाम से हटकर एक वो निज़ाम भी है जो मौत के साथ नहीं, आपके हयात के साथ शुरू होता है और आपकी मौत के बाद भी जारी रहता है। बिल्कुल सही। और मुंतकिम, आप क्या इंतकाम ले सकते हैं किसी से? रब चाहे तो एक पल के अंदर आपसे ऐसा इंतकाम ले कि पत्थरों की बारिश हो जाए। बिल्कुल। ये तो नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है जिसकी वजह से हम रुस्वा नहीं हो रहे, वरना हमारे अमाल क्या है भाई? सीधी बात ये है। और अफ़्व दरगुज़र, आप मुझे माफ़ करेंगे, मैं आपको माफ़ करूँ, हमारे इख्तियार में हो तो हम तो लोगों के रिस्क छीन लें, सांसें छीन लें, उनकी ज़िंदगी छीन लें, सब कुछ, लेकिन ये तो मेरे अल्लाह का करम और नबी का वसीला है कि जिसकी वजह से पत्थरों की बारिश नहीं हो रही। और फिर उसके बाद हम जबर भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं और बेगुनाह लोगों को न जाने क्या क्या हम तकालीफ देते हैं। और फ़ख्र ये है कि जनाब हम तो बड़े नेक लोग हैं, क्यों कि कोई रात जागने वाली आई, चलो सदका खैरात कर दो, चलो ऐसा करो कि कहीं ये पहुंचा दो। नहीं भाई, ये वो निज़ाम नहीं है कि पूरे साल गुनाह किया और जाके कहा हुजूर मैंने गुनाह कर दिया तो अब जो है वो कहते हैं कि माफ़ी हो जाएगी। हाँ जी, माफ़ी हो जाएगी, ये वो निज़ाम नहीं है। निज़ाम इसका ये है कि अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाता ही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हयात, जो निज़ाम अखलाक दिया है, निज़ाम अदल दिया है, और जो ज़ीरो टॉलरेंस का जो हमारा मिजाज बन गया है, जिसको आप कहते हैं कि इस तरह से मामलात कि जिसमें हम ज़रा सी बात को, किसी का ज़रा सा ऐसे धक्का लग जाए, अल्लामा साहब लगता है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि हमने इंसान को नहीं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक न जाने कौन सी ताकत को छू लिया है, बिल्कुल। गरीबों से हाथ ये रवैये ये हो गए हमारे। डॉक्टर साहब सही फरमाया। आज ये हमारे माशरे में चीजें नजर आती हैं और इसी पर इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, तालिब इल्मों को, मुरीदों को और आम लोगों को, हम सब इसके जिम्मेदार हैं कि हम एक दूसरे का एहसास करें। सही फरमाया। और अगर नहीं कर रहे और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो फिर वो हदीस हुजूर की कि जो अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते और छोटों से प्यार नहीं करते, फलैसा मिन्ना, हम में से नहीं है वो, हम में से नहीं। बहुत अच्छी मिसाल, बहुत खूबसूरत, हम में से है ही नहीं। बहुत खूबसूरत हदीस मुबारक आपने पेश की। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद सवालात हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आफ़ो दरगुज़र मुआफ़ी आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है और इस हवाले से चंद एक सवालात हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो कमोबेश नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में 10 साल रहे और फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में 10 साल रहा और आका करीम अलैहिस्सलाम का तरहम देखिए और आपके मिजाज में अफ़ो दरगुज़र का आप मयार देखिए कि फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में 10 साल रहा, किसी काम के करने पर हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि ए अनस तुमने ये काम क्यों किया, और किसी काम के ना करने पर यह नहीं फरमाया कि अनस तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो ग़ुलामों के साथ ये रवैया नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये आपका हुस्न सलूक हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, बल्कि रहती दुनिया तक ये मिसाल है। क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब इस हवाले से कि अफ़ो दरगुज़र जो है हम में अब नहीं रहा, उससे जो माशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं वो किस तरफ ले जा रही है, किस समत पर लेकर जा रही है हमें, और इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है, अल्लाह ताला से किस तरह अफ़ो दरगुज़र के लिए हम भीख मांगे कि वो भी हमें माफ़ फरमा दे, हमारे रवैये कैसे होने चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये कि ये बुराइयां हमें कहाँ ले जा रही हैं, ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है।
ہم روزانہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک آدمی ادھر مرتا ہے تو دوسرا ادھر مرتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ یعنی یہ زمانے جاہلیت کا جب آپ دیکھیں تو اس میں یہی طریقہ تھا. تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا کہ وہاں بھی یہی تھا کہ ایک آدمی اگر مر گیا تو اس کے بدلے دوسرے کو مار دے گا، پھر اس کے بدلے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ ختم جب بھی ہوگی جب عفو اور درگزر سے کام لیا جائے گا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم اسے معاف کر دیں. اگر ہم معاف کر دیں گے تو پھر وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اب اس سے یہ خرابی، اس سے یہ کثرت اموات، یہ تباہیاں، یہ لوٹ مار، یہ ساری چیزیں، برکتیں بھی تو کم، برکتیں بھی ختم ہو رہی. لوگ کہتے ہیں برکت نہیں رہی جناب، برکت نہیں رہی، امن نہیں رہا، سکون نہیں رہا. یعنی آپ دیکھیں گے جو شہر عروس البلاد تھا، روشنیوں کا شہر، آج اس میں کیا کیفیت ہو رہی. ہم سب یہیں کے رہنے والے ہیں. پہلے کس طرح رہتے تھے، اب کیا ہے. نکلتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے کہ ابھی جا رہا ہے تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح اس کا عفو و درگزر مانگا جائے ڈاکٹر صاحب؟ میں سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور وہ خود اپنے دل سے، سچے دل سے اپنے دشمن کو معاف کر دے. سب سے بڑی چیز یہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا عفو درگزر مانگے کہ مولا میں نے معاف کر دیا تو مجھے بھی معاف کر دے اور ان سب کو بھی معاف کر دے. بہت مختصر اور جامع پیغام. کیا فرمائیں گے، پیغام کیا دیں گے آپ اس وقت؟ ماشاءاللہ آپ کے دیکھنے والے، ہم آپ تمام حضرات کے ماشاءاللہ دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف کراچی پاکستان کی نہیں، پوری دنیا میں ہم یہ رویے یہ دیکھے جا سکتے ہیں. آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں بالکل بنیادی طور پر تو مسلم سوسائٹی ہے، چاہے کوئی ہندوستان میں بستا ہے، امریکہ میں بستا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر اقدار، روایات اور عفو درگزر اس کی بڑی اہمیت حاصل ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دیا کہ ہمارے ہاں ایک تو ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، ایک زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اور حضور نے خاص طور پر اس کی طرف بھی متنبہ فرمایا کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں ہے. اور جو اشارہ فرمایا ہمارے ہاں خاص طور پہ گھروں کے اندر، فیملیز کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنی زیادہ نوک جھوک کی جاتی ہے اور وہ دشمنیوں میں، عداوت میں اور قطع تعلق میں چلی جاتی ہے. بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. محافل میں آتے ہیں، شادی میں آئے، پروگرام میں آئے، ایک ادھر منہ کر کے جا رہا ہے، ایک ادھر منہ کر کے جا رہا ہے. بلکہ رئیس بھائی آپ حیران ہوں گے کہ وہ اپنے دل کے سارے بغض اور دشمنیاں بچوں کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. بیٹا نہیں، یعنی نسل در نسل وہ جاری رہے. وہ انکل سے بات نہیں کرتے، بیٹا ہماری ان سے بات نہیں، ہمارا میل جول نہیں، ان کے گھر پہ نہیں جانا بیٹا، ہم نے ہم ان کے گھر نہیں، ان کے گھر پہ ہمارا جانا آنا نہیں. یعنی ان چیزوں کو ہم اپنی نسلوں کے اندر توفتاً ان کو منتقل کر رہے ہیں، اور وہ زبانوں سے جو تیر چلائے جا رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہمارے شرع جامی کا وہ شعر کہ جراحات السنان لہا التیام ولا یلام ما جرح اللسان. فرمایا کہ وہ جو زخم لگے ہیں تیروں سے اور برچوں سے وہ ایک دن مٹ جائیں گے، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخموں کے لیے مٹنا نہیں ہے. تو وہ جو زبانوں کے زخم ہیں، وہ جو انتقامی جملے ہیں، وہ جو نسلوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں، یہ ہمیں تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. معافی کا ایک جملہ میں کہوں گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شب برات آئی ہے، ہم نے ایک خوبصورت میسج بنایا اور اس کو آل سینڈ کے اندر ایک بٹن دبا دیا، چل جی معاف کر دینا، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دینا. یہ معافی، یہ تو میں حج پہ جا رہا ہوں جناب، میری میں تمام معافی چیزوں کر دوں. بھائی نہ آپ میں ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ اسپیسیفک آپ نے کسی کو کچھ کی آپ نے جا کے معافی کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے اس کا بنیادی رکن ہے ندامت، شرمساری تو، بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ندم التوبہ فرمایا گیا ہے. مجھے کسی نے میسج بھیجا تو مجھے ایک دوست کہنے لگا خوش نہیں ہونا، یہ آل سینڈ کے اندر تمہیں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، چلو اللہ قبول و منظور فرمائے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے؟ میں کیا عرض کروں، تو سب کچھ تو کہہ گئے علامہ لیاقت صاحب کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے حضور پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ پشیمانی تھوڑی ہے، یہ تو دکھاوا ہے. توبہ ایسی ہوتی ہے، معافی اس کو کہتے ہیں. ضابطے کی کارروائی. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ ایسے گناہ جو کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتے تھے، اور کسی کو اگر کہیں تکلیف پہنچا تو حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں وقت میں فلاں لمحے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ انجانے میں فلاں شخص کی میں نے دل آزاری کی ہے، آپ معاف فرما دے. تو حضور کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ تم اس سے معافی مانگو. اور حضور کی بارگاہ تو وہ کامل بارگاہ ہے جس میں جو حاضر ہو گیا اور حضور نے جس کو معاف کر دیا اس کو معافی مل گئی. لیکن حضور نے اس میں بھی انسانی حقوق کا خیال رکھا. آج جو سب کچھ چل رہا ہے وہ جو علامہ لیاقت صاحب نے فرمایا کہ جناب وہ سینڈ کا بٹن دبا دیا، سب چلا گیا، سب معافی ہو گئی، پھر لیجیے اگلے لمحے پھر اس کو وہ ڈیلیٹ ہو گیا، پھر آپ کے جناب دوبارہ معاملہ آ گیا، پھر کسی کو تنگ کیجئے، پھر معافی مانگ لیجیے. تنگ اللہ تعالیٰ، بہت آسان طریقہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ تدبیر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کا شر کیا ہے، ان کی نیتیں کیا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو، قلوب کو، مزاج کو، ذہن کو، اور اسی طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگاہ ہیں ہمارے ہر عمل پر، کیونکہ وہ ہمارے گواہ ہیں. اور قرآن نے جب گواہ بنا دیا ان کو
تو وہ ابدی گواہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے بے شک ہمارے ہر عمل پر، ورنہ قیامت کے دن کیسے گواہی دیں گے اگر ملاحظہ نہ فرمائیں؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، نبی کو اور معاشرے کو۔ اس اجتماعی معاشرتی منافقت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں توازن قوت نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم اللہ کی رضا اور نبی کی رضا چاہتے ہیں تو صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ سچے دل سے اس طرح سے کسی کو معاف کر دیں کہ پھر زبان پر کبھی شکوہ نہ آئے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور اگر شکوہ آ گیا تو پھر معافی نہیں ہے۔ کیا میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، اور عفو درگزر کے حوالے سے بہت خوبصورت آپ تینوں حضرات نے کلام فرمایا۔ ناظرین گرامی، ان باتوں کا سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ان کا اطلاق ہونا چاہیے، امپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں اپنے اپنے مزاج پر، اپنے معمولات پر، کہ ہم اپنے رویوں میں کس قدر عفو درگزر لے کر آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے بعد اور اس کے فضائل سننے کے بعد، اس کے ثمرات سننے کے بعد ہمیں ضرور اس بات کو، اور ڈاکٹر صاحب نے جو مغرب کے معاشرے کے حوالے سے جو میں آئی ہیلپ یو کی ایک اصطلاح جو وہاں پر ہے بہت عام ہے، اور اس پر دوسرا سننے والا جو ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارے پاس یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی انجان شخص ہمیں سلام کر دے تو ہم دامن بچا کر نکل جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی ضرورت ہو اور ہم سے اپنی ضرورت طلب کر لے۔ یہ رویے بھی، جبکہ سلام کا عام کرنا تو ہمارے اسلام میں اس کے لیے باقاعدہ احکامات موجود ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں اپنے رویوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آخر میں آج دعا فرمائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب قبلہ، جو کہ حضرت عبدالرزاق، حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج قل شریف ہوا، سوم کی فاتحہ ہوئی، تو اس حوالے سے وہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت اہتمام تھا، جسے یقیناً ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہم آخر میں دعائے مغفرت شامل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب مرحوم مغفور کے لیے پاکستان میں تمام مدارس میں، تمام خانقاہوں میں، اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں بھی ان کے لیے اصال ثواب کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی گئی، درود پاک پڑھا گیا، اور جو کچھ بھی پڑھا گیا، ان سب کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ پہنچے۔ یا اللہ، امہات المومنین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفید فرما، خصوصاً محترم جناب حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم مغفور کی روح کو اس کے ثواب سے مستفید فرما۔ یا اللہ، ان کے قبر کو نور علی نور فرما۔ یا اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور انہوں نے ARY کے ذریعے جو ایک ابلاغ کا ایک ادارہ قائم کیا، اور اس سے مسلک کے حق اہل سنت اور دیگر خصوصاً دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جو ذریعہ ہے، مولا اس لیے ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔